أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں. عزیزان گرامی قدر سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو جو احکامات دیے مقصد تخلیق کی یاد دہانی کے لیے، ان میں سے ایک بہت بڑا حکم یہ تھا جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے ذکر کیا. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل صالح عمل کرتے رہو. تم جو بھی کرتے ہو یا کرو گے میں انہیں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں تناول کریں، پاکیزگی اختیار کریں اور حلال و حرام کے اندر فرق کرتے ہوئے حرام کی راہ کو اختیار نہیں کرنا. یہ جو پاکیزہ کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، حلال اور حرام کے اندر فرق کرنے کی تلقین کی ہے، یہ اسی مقصد تخلیق کو یاد رکھنے کی راہ میں ایک معاون اور اساسی چیز ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حلال و حرام کے اندر فرق نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہماری زندگیوں کے اندر تلخیاں، آزمائشیں اور مصائب اور مسائل ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ مال و دولت اسے اللہ نے فضل بھی قرار دیا ہے، اسے اللہ نے خیر بھی قرار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قابل رشک بھی قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت کے اندر بہت سخت ہے، کہ مال کی محبت اس کے دل کے اندر رچ بس گئی ہے اور اسے فضل بھی قرار دیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ ادا کر لو زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اس رزق کو، مال کو اللہ نے فضل بھی قرار دیا، بلکہ یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے.
ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کے اندر رشک کیا جا سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنتین۔ ان میں سے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کہ وہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے عطا کیے ہوئی اس دولت کو صحیح اور درست جگہ پر راہ حق کے اندر لٹاتا ہو۔ تو یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مال اپنے اندر ہلاکتوں اور اپنے اندر تباہیوں کا پوٹینشل بھی رکھتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بھی قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال فتنہ ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا اس فتنے کے اندر شکار نہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مال کی محبت کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت اور تخلیق انسانی کے اس مقصد کو ہی بھلا بیٹھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کئی جگہ پر ذکر کیا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ منافقین کا تذکرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ہدایات دیں، فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی مال و دولت کی چمک دمک یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ یہ مال و دولت کے دھوکے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی اور کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر احساس محرومی لاتے ہوئے زبان پہ شکوے شکایات نہیں لانے چاہیے، اور پھر مال کے حصول کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حلال و حرام کی پرواہ ہی نہ کریں۔ یہ دولت، یہ مال، یہ رزق، اس کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ کہاں پر کتنا کس کو مال دینا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، کہ رزق عطا کرنے والی ذات رزاق وہی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ ذو القوة المتين، وہ قوتوں والی ہے، وہ غالب اور حکمتوں والی ذات ہے۔ اور انبیاء اور پیغمبروں نے لوگوں کو جب دعوت و تبلیغ کی، توحید کی طرف بلایا، مقصد تخلیق ان کو سمجھایا، اللہ کی معرفت کروائی، اللہ کی پہچان کروائی، توحید کا درس دیا، تو اس ساری محنتوں کے باوجود انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ انہوں نے رزق کیا کا مطالبہ کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس طرح کا کوئی ان سے مطالبہ کیا۔ عزیزان گرامی، کہ یہ رزق کے مسئلے کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے ہیں، اور یہی رزق کا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں روز قیامت جو سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے ایک بڑا سوال، جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے تب تک اس کے قدم ہل نہیں پائیں گے۔ وہ 5 سوالوں کے اندر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ من این اکتسبہ، کہ اس نے جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، اسے خرچ کہاں کیا تھا، مال کی کمائی کے اندر اللہ کی تعلیمات کو یاد رکھا تھا یا اللہ کے اس کے رسولوں کے تعلیمات اور ان کی ہدایات کو بھلا دیا تھا، یا صرف اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے بس یہ دھن سوار تھی کہ مال کمانا ہے، اللہ کے احکامات وہ سامنے آئیں، پورے ہوں یا نہ ہوں، اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ کی تھی۔ عزیزان گرامی، مال و دولت جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، وہیں ان کے اندر ہلاکت اور بربادی کا پوٹینشل بھی موجود ہے۔ ہم نے اس کی نعمتوں کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو
نعمت کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ، واحد اور سیدھا طریقہ یہی ہے کہ ہم مال کمانے کے اندر اس چیز کا التزام کریں کہ صرف اور صرف حلال کا اہتمام کرنا ہے، حلال سے ہم نے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، صرف حلال کمائی کو اختیار کرنا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ پاکیزہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت، حلال طریقے سے اکٹھی کی گئی چیزیں اور ناجائز اور حرام اور برے طریقوں کے ساتھ، نافرمانی کے طریقوں کے ساتھ اکٹھا کیا ہوا یہ مال، یہ کبھی ایک دوسرے کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ مال کی کثرت فلا تعجبک اموالہم واولادہم، کہ مال کی کثرت سے انسان کو دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ یہ مال و دولت کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر لا یستوی الخبیث والطیب، یہ خبیث، حرام، پاکیزہ، یہ دونوں آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک کی کثرت بھلے تمہیں اچھی لگتی ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کثرت کی وجہ سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ تلقین دی گئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا اور سیکھنا سمجھنا ہے کہ صرف کثرت کو نہ دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر پاکیزگی کس قدر ہے۔ اگر پاکیزگی نہیں ہے اور کثرت ہی کثرت ہے، کثرت فائدے کی بجائے الٹا انسان کے لیے وبال جان ہے۔ یہ تو الٹا نقصان دہ بات ہے کہ انسان ناپاک کو، ناجائز کو، حرام کو اکٹھا ہی کرتا چلا جائے اور پھر روز قیامت جب اس کے سامنے یہ حقائق کھلے تو وہ ندامت اور شرمندگی ہو، پھر روز قیامت کی شرمندگی اور ندامت یہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مختلف تعلیمات حلال و حرام کے حوالے سے دی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے آج پھر رکھتا ہوں۔ اصل میں بنیادی وجہ حلال و حرام کے اندر فرق نہ کرنے کی وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے اعمال سے واقف بھی ہے اور رزق کا ذمہ تو اس نے لے رکھا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھتے ہیں یا ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں محو ہو جاتی ہیں یا دھندلی ہو جاتی ہیں، تب ہم ان حرام سے یا مال و دولت کی کثرت سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کے ذریعے سے مال و دولت کما لیتے ہیں، ریاکاری کے ذریعے سے اور ملاوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے اور اسی طرح سود کے ذریعے سے مال کی کثرت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری اس طرح کی ہوئی کمائی یہ انسان کو فائدہ دینے کی بجائے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جھوٹ بول کر انسان کا وہ سودا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کے اندر مال و دولت کی کثرت ہے لیکن سب چیزیں، سہولتیں، آسائشیں ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں کیوں ہیں، سکون کیوں نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون صرف اور صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے جب انسان اللہ کو یاد رکھے۔ مال کمانے کے اندر بھی، خرچ کرنے کے اندر بھی جب اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ کثرت سکون نہیں دیا کرتی، یہ پاکیزگی سکون دیا کرتی ہے۔ کثرت انسان کو آسانیاں اور آسائشیں دنیاوی اعتبار سے بھلے فراہم کر دے لیکن حقیقی سکون، اطمینان قلب وہ کثرت سے نہیں، وہ اس بات سے حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ یہ پاکیزہ ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ آج جو ہم اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران انہوں نے ملک لوٹ لیا، ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر ہر طرح کے وسائل ہونے کے باوجود ترقی کی منازل طے نہیں کر رہا، ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کنگال اور کنگلے اور اس طرح مفلس کیوں ہیں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں، ہم ذلتوں کی قسم پرسی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کا عوامی، اجتماعی، انفرادی ہر سطح پر ہی التزام کرنا چھوڑ دیا ہے۔
حلال اور حرام کی جب پرواہ نہیں کی جاتی، جب عوام کے مال کو، عوام کی دولت کو، اس کے اوپر بھی بری نظر رکھی جائے اور امانتوں کو پورا نہ کیا جائے، امانتوں کو ادا نہ کیا جائے، تو پھر صورتحال اسی طرح کی جنم لے لیتی ہے۔ ہر شعبے کے اندر ڈاکٹری کا شعبہ ہو، وکالت کا شعبہ ہو، عدالتیں ہوں، یا سکولوں کالجوں کا شعبہ ہو، کاروبار کی، مارکیٹ کی دنیا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر حرام کمانے کے، حرام کے ہزارہا طریقے موجود ہیں، کرپشن کی ہزارہا شکلیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کرپشن کی، ان ناجائز صورتوں سے اور ان ممنوع چیزوں سے بچنے اور ان سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ مال ہمارے پاس آنا چاہیے، مال کی دھن، دولت کی دھن اور آسائشوں کو حاصل کرنے کی یہ دھن، اور ذہن کے اندر جو فکر موجود ہوتی ہے اسی کی وجہ سے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے، بے سکونیاں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرام اور سکون چھن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اور کسی بھی موقع پر اس کو ایسی پریشانی دیکھنا پڑتی ہے کہ اس پریشانی سے نکلنے کی اس کو پھر کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ آئیے اس موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں دیکھنا کیا چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس معاملے کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اس میں کردار نبھانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ سب سے پہلے آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ ہم جو کما رہے ہیں، ہم نے حرام نہیں کمانا، ہم نے اپنی اولاد کو، گھر والوں کو جو کھلانا ہے اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں کرنی۔ اور خواتین سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی محدود کرے اور اپنے گھر والوں سے جو ان کو کما کر لا کر دیتے ہیں ان سے اس طرح کی فرمائشیں نہ کریں کہ جس سے وہ مجبور ہو کر حلال و حرام کی پرواہ چھوڑ دیں۔ بہت سارا حصہ خواتین کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر یہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر اس مسئلے میں توجہ کریں کہ انہوں نے گھر کے اندر سکون لے کے آنا ہے، وہ بھی اس کے اندر کردار ادا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند سے، گھر والوں سے جو کما کر لاتا ہے وہ ان سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے، صرف مطالبہ رکھنے کی بجائے وہ ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمیں تھوڑا بھی منظور ہے لیکن حلال ہونا چاہیے، حرام ہمارے گھر میں نہیں لے کے آنا۔ جب ان کی طرف سے، گھر والی خواتین کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، ان کی طرف سے تعاون ہوتا ہے، ان کی طرف سے کردار ادا کیا جاتا ہے، تو پھر مردوں کی جانب سے، کمانے والے لوگوں کی جانب سے بھی اس کے اندر مزید بہتری اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آئیے ایک اور طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے لیے حلال و حرام کے مسئلے میں بڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ ہم عام طور پر جب کسی دوسرے کے مال اور اس کی دولت کی طرف دیکھتے ہیں، جب کسی دوسرے کو سہولتوں کے اندر کھیلتا دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میرے فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں رشتہ دار کے بچے یا اس کے گھر والے وہ اس طرح بڑے بنگلے، مکان، کوٹھی کے اندر رہتے ہیں اور ان کے پاس سفری سہولیات میسر ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے جب یہ قیاس کرتے ہیں تو احساس محرومی کا شکار ہوتے ہوئے خود سے ہی حرام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم۔ اگر تم نے دیکھنا ہی ہو دنیاوی اعتبار سے تو اپنے سے، مالی اعتبار سے، دنیاوی حیثیت میں کم تر کو دیکھو تاکہ فہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے سے زیادہ مال و دولت والے، زیادہ شاہانہ مزاج والے کو نہ دیکھو،
اس کی طرف نظر حسرت سے نہ دیکھو۔ جب دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے ان کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہیں سے خرابی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ ایک بیج فساد کا ہمارے دل کے اندر جنم لے لیتا ہے اور آئندہ پھر اس کے برگ و بار ہوتے ہیں، اسی کے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم پھر ناجائز اور حرام چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم مقابلہ بازی کے اندر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے دکھلانے کے اندر، جب ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ دیا ہوا اللہ کا زیادہ ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور جب وہ بلڈنگ کھڑی کی جائے تو اوپر لکھ دیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی۔ تو یہ چیز انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جب انسان اس بات کو ذہن میں رکھے اور اپنے سے زیادہ سہولتوں والوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھے، یہ دیکھے کہ میرے پاس اپنا مکان ہے، بھلے چھوٹا ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے، میرے پاس 1 کنال کا مکان ہے، تو یہ دیکھنے کی بجائے کہ فلاں کے پاس 10 کنال کا بنگلہ ہے، وہ یہ دیکھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکان کی سہولت ہی نہیں ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے پاس ہلکی گاڑی ہے، وہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ فلاں کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، وہ یہ دیکھے کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس طرح وہ جب موازنہ کرے اپنی زندگی کا تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں جن کے پاس نعمتیں ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، بلکہ موازنہ کرے تو ان لوگوں کے ساتھ کرے کہ جن کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ جب ایسا موازنہ وہ نہیں کرے گا دنیاوی اعتبار سے، تو پھر وہ حلال و حرام کا امتیاز روا رکھے گا، پھر وہ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ کمائی کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اس انسان کا اس طرح موازنہ کرنا یا اپنے سے کمتر کو دیکھنا، یہ اس بات کا انسان کے اندر جذبہ ابھارتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر اور اللہ کی عنایات پر شکر گزاری کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور شکر کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کی تحقیر نہیں کرتا، اللہ نے جو نعمتیں اس کو عطا کر رکھی ہیں وہ ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے اور وہ یہ دیکھے کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ جب ناشکری کی طرف جاتا ہے تو یہ ناشکری مزید محرومیوں کو جنم دیتی ہے، شکر گزاری نعمتوں کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنے آپ کو خود کو بھی حرام سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام لقموں سے بچانا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اور پیغمبروں کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ کھائیں، اور ہم اور آپ جو امتی ہیں انہی رسولوں کے ماننے والے، ہمیں تو اس بات کا اور بھی زیادہ اہتمام اور خیال رکھنا ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانا۔ اگرچہ یہ بات موجود ہے کہ ہماری ان کوتاہیوں اور بدعملیوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سود خوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب بھی اس کو اس کا دھواں ضرور پہنچ جاتا ہے، اس کا غبار اس کو ضرور پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک یہ چیز بھی ذکر کی، یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے امن الحلال ام الحرام، وہ حرام طریقے سے ہے یا حلال اور جائز طریقوں کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سود خوری اس قدر عام ہو جائے گی کہ جو انسان اس سے بچے گا وہ بچ کر بھی اس کے گرد و غبار سے نہیں بچ پائے گا۔ تو میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، دوستو، اس کے اندر ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، خود بھی حرام سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی حرام سے بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال کے اندر حلال عطا فرمائے، وافر حلال عطا فرمائے اور حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره وما بعد۔ عزیزان گرامی قدر سامعین و سامعات، حلال و حرام کے اندر
فرق رکھنے کے حوالے سے آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہمیں ہر اعتبار سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی حرام سے بچانا ہے اور اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے گھر والے، خاندان کے لوگ، ہمارے گھر میں خواتین، عزت مآب مائیں اور بہنیں، وہ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ کہ کئی دفعہ ان کے پرزور مطالبات کی بنا پر کمائی کرنے والے، ان کو کھلانے والے ذمہ دار لوگ وہ حرام کے رستے کو چن لیتے ہیں۔ سود خوری کے حوالے سے سود خوری کیا ہوتا ہے؟ مختصراً کہ مال کی بنا پر متعینہ اس سے فائدہ اٹھانا، قرض کی بنا پر فائدہ اٹھانا، یہ سود خوری کہلاتا ہے۔ اور یہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر بحثیت مجموعی فخر کرتے ہیں کہ بینک میں فلاں جگہ پر اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع کروا رکھی ہے اور ماہ بماہ وہاں سے فائدہ آتا رہتا ہے اور سرکل چلتا رہتا ہے۔ یہ سود کھانا کھلانا یہ سارے برابر کے ہیں اور ان کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، اس رات کو جو آپ علیہ السلام نے جنت اور جہنم کے معاملات کو دیکھا یا آپ کو دکھلایا گیا، اس کے اندر جہاں اور بہت سے واقعات اور چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جو خون کی طرح کی ہے، اور ایک آدمی اس کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے اور باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ پتھر پکڑتا ہے، اچھالتا ہے اور اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ وہ نہر والے آدمی کو وہ پتھر لگتا ہے، اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ نہر کے اندر گر پڑتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے، کنارے کے قریب آتا ہے تو پھر یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ سود خور تھا، اس کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ سود خوری، اس کی سزا بہت بڑی ہے، بلکہ سود خوری کو اس قدر بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ زنا کرنا تو جرم ہے ہی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زنا کرنا کس قدر قباحت اور شناعت والا ہے۔ سود خوری کو تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ اس قدر بڑا جرم، اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر حرام کمانے کے بیسیوں ذرائع موجود ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ جس کی وجہ سے ہم اپنی کمائی کو حلال کی بجائے حرام بنا لیتے ہیں، اس کے اندر سود کی آمیزش ہے۔ آئیے عزم کریں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کمائی کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہماری دولت کے اندر کہیں سود کی آمیزش تو نہیں، حرام کی آمیزش تو نہیں۔ حرام کا ایک قطرہ بھی حلال کو ناپاک بنا دیتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر حرام کی آمیزش اس میں شامل ہے تو جس بندے کی کمائی کے اندر حرام کی آمیزش آ جائے، اس کا جسم حرام سے پرورش پائے، اس نے جو لباس زیب تن کیا ہو اس کے اندر حرام شامل ہو، اس نے جو جوتا پہنا ہو اس کے اندر حرام شامل ہو، اس کا جسم حرام کے لقموں پہ پلا ہو، وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگے، یا ربی بھی کہتا پھرے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت نہیں ملا کرتا۔ دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔
جب حرام عام ہو جائے تو معاشرے کے اندر بگاڑ عام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال کے اندر حرام سے بچائے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صفحے درست کر لیں۔